اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہمارے بہت سے احباب نے سوال کیے ہیں کہ حضرت غسل کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں، اور حضرات ہمارے بہت سے بھائیوں کو غسل کا طریقہ ہی یاد نہیں ہوتا، بہت سی بہنوں کو ہماری غسل کا طریقہ ہی یاد نہیں ہوتا۔ اگر غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے اور اس طریقے پر آپ نے غسل نہیں کیا تو پھر آپ 7 سمندر میں کیوں نہ نہا لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ خاص خیال رکھیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں حضرات، وہ 3 فرض جب تک کہ مکمل نہیں ہوں گے تب تک آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بہت آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گا تاکہ ہر بہن اور ہر بھائی کی یاد ہو جائے۔ حضرات اگر اس طریقے پر آپ نے غسل نہیں کیا تو شاید آپ پوری زندگی ناپاکی میں ہی گزارنا پڑے گی آپ کو، اور پوری زندگی آپ ناپاکی گزار دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرات اگر آدمی پر غسل واجب ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، غسل واجب اگر ہو گیا اور انسان ناپاک ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ہے، تو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو غسل کا بتاؤں کہ آپ غسل خانہ میں جائیں۔ تو غسل خانہ میں آپ اگر دروازہ بند ہے، اوپر سے چھت پٹی ہوئی ہے، تو آپ بنا کپڑا پہنے بھی نہا سکتے ہیں۔ لیکن اگر غسل خانہ کے باہر کہیں ٹونٹی پر، نل پر یا ندی تالاب وغیرہ میں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں دریا وغیرہ میں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کوئی ایسا کپڑا پہنیں جو ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہو۔ کچھا یا انڈرویئر پہن کر کے آپ غسل نہ کریں۔ اس طریقے سے غسل کریں گے تو آپ کا ستر عورت نظر آئے گا، یعنی گھٹنوں سے اوپر کا جو ستر ہے وہ کھلے گا تو وہ حرام ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر بند نہ رہیں تو پھر آپ کوئی کپڑا نہیں بھی پہنے ہیں تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، پچھم کی طرف کو پیٹھ یا منہ نہ کریں قبلے کی جانب۔ حضرات جب آپ نے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے بدن پہ کہیں نجاست لگی ہے تو اسے دھل لیں۔ خاص کر نجاست ناف سے نیچے والے حصے پر لگی ہوتی ہے، تو ناف سے لے کے نچلا جو حصہ ہے ناف سے نیچے کا پیر تک اس کو دھل لیں۔ اس کو دھلنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نماز جیسا وضو کرنا ہے، نماز کی طرح وضو کرنا ہے۔ آپ نماز کی طرح جب آپ وضو کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، پورے بدن پر۔ جب پورے بدن پر پانی بہہ جائے تو آپ اچھے طریقے سے اپنے بدن کو مس لیں، صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقے سے مسلنے کے بعد آپ اس کے بعد 3 بار داہنے منڈے سے پانی بہائیں، 3 بار بائیں منڈے سے پانی بہائیں، اور 3 بار اپنے سر سے پانی بہائیں۔ آپ یہ 3 بار آپ جب پانی بہا لیں گے تو پھر آپ کے پورے بدن پہ جب پانی بہہ جائے گا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو حضرات یہ بتلا دوں، یہ تو غسل ہو گیا، مگر غسل میں وہ ہونے والی جو ہے خرابیاں بتلا دوں، اور غسل میں وہ کرنے والی غلطیاں بتا دوں جس کو تقریباً 80% لوگ کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غسل میں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ حضرات اگر یہ غلطی آپ کرتے رہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ دیکھیے غسل میں جیسے میں نے بتایا تھا 3 فرض ہیں، جب تک یہ مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوں گے یہ 3 فرض، آپ کا غسل سرے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ غلطی بھی بتاؤں گا، پہلے فرض سن لیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ بھی کریں، اور اگر روزے سے ہیں تو آپ کو رخصت ہے، چھوٹ ہے، آپ جو ہے غرارہ نہیں کریں۔ لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ کریں گے۔ کلی کرنا یہ پہلا فرض۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ تو ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی چڑھانا ہے لازمی طور پر، ٹھیک، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب یہ دونوں فرض تو آپ کے وضو میں ہی ادا ہو جائیں گے۔ جب آپ نماز جیسا وضو کریں گے غسل سے پہلے تو ناک میں پانی بھی چلا جائے گا اور کلی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 تو ہو گئے۔ اب تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے بدن پہ پانی بہانا۔ بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خشک نہ رہ جائے آپ کے جسم پہ کہ آپ کے بدن پہ پانی جو بہنے سے رہ جائے، یعنی بال کے برابر بھی کوئی خشک جگہ آپ کے بدن پہ ایسی نہ رہے جہاں پانی نہ بہہ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی ایسی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچ پایا، نہیں بہا، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔
90%، 80% لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ نہاتے تو ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں بندے کے جسم میں